لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدل حقه المجتهدون. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصالة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية وشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعصرة الباغرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجوز التغوية والنغابة النغوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائمة بالحق. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خیران عزیزان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم چون کے پیش پیش بہت نزدیک ہے ایام فاطمیہ، جس کے عنوان سے ہمیں یہاں پر چند الفاظوں کے سہارے سے کچھ چیزیں جاننی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایام بنت رسول کا ایام ہے، ان کی شہادت کے ایام ہیں، اور ایک ایسی خاتون عالمین، خاتون کائنات کہ جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے ایسی مثال ہیں کہ ان کی طرح کوئی مثال نہیں. خوب چند نکات کہ اس ایام میں ہم اس ایام کا استفادہ کرتے ہوئے کہ یہ ایک ایسا ایام ہے کہ ہم سالانہ جو عزا کرتے ہیں، جو تعزیت اہل بیت علیہم السلام کے خدمات میں پیش کرتے ہیں، اس میں کچھ ایام ہیں جو مخصوص ہیں ماہ محرم، ماہ سفر سے، اور ایک ہے ایام فاطمیہ. تو اس عنوان سے چند چیزیں ہیں کہ جس کا تذکر بہت ضروری ہے، اور آپ سامعین، آپ خواہران کی خدمت میں ہم کچھ چیزوں کے اوپر نظر ثانی کرتے ہوئے چلیں. الحمدللہ آپ لوگ کلاسز لیتی ہیں، دیگر جگہوں سے بھی آپ علم حاصل کرتی ہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن چون انسان کی جو چیزیں ہیں، مثلا حاصل کرنے، علم حاصل کرنا یعنی کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کی کوئی حدیں نہیں ہیں، اس کی کوئی لمٹس نہیں ہیں، کہ ہم جتنا بھی جو ہے ایک ایسی پیاس ہے علم کہ ہم جتنا بھی اس سے سیر ہو جائیں ہماری پیاس ختم نہیں ہوتی. خوب آئے چلے آغاز کرتے ہیں کہ علم کیا ہے، علم کی اہمیت کیا ہے، کیوں ہمیں علم حاصل کرنا ہے، وجہ کیا ہے. یہ سب سے مہم ہے کہ وجہ کیا ہے اور کیوں اسے اتنی اہمیت دی گئی ہے، کیوں اسے یعنی متواتر طور پر معصومین علیہم السلام نے، علماء کرام نے، صاحبان علم و دانش نے ہمیں متواتر طور پر یہ چیز کا علم حاصل کرو، علم حاصل کرو. ہم نے بارہا سنا کہ علم حاصل کرنے کی ہم نے ایک روایت بارہا بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ علم حاصل کرو، جھولے سے لے کر اپنے قبر تک. یہ جو سفر ہوتا ہے انسان کی زندگی کا، یعنی دنیا میں آمد اور رفت کے درمیان جو پیریڈ ہوتا ہے، جو ہم وقت گزاری کرتے ہیں، اس میں ہمیں درحال تحصیل علم ہونا ہے. خوب آپ دیکھیں لسان رسول اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لیس منی الا عالم او متعلم، یعنی
ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے، یعنی لیس منی نہیں ہے مجھ سے، الا یعنی سوائے اس کے کہ وہ دو حالت میں ہو، عالم اور متعلم، یعنی دو حالت میں، یا تو عالم ہو یعنی خود عالم ہو، علم دینے والا ہو، دوسرا یا علم حاصل کرنے والا ہو۔ یعنی واقعاً ایک چھوٹے سے چند الفاظوں کے جو ہے کڑیوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر ہمیں علم کے حاصل کرنا، علم دینا، علم لینے کی اہمیت سمجھا رہے ہیں۔ یعنی رسول نے کہا ہم میں سے نہیں ہے اگر کوئی ان دو حالتوں کے اگر خارج ہوگا، یعنی یا تو انسان یا علم حاصل کرنے کی منزل میں ہو، یا تو خود عالم ہو، یعنی علم دیتا ہو، علم بانٹتا ہو۔ یہ دو ہی حالت ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسری نہیں۔ اگر تیسرا ہے تو وہ رسول سے نہیں ہے۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یعنی یہ جو اہمیت ہے، کیوں علم حاصل کرنا ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے، کیوں ضروری ہے۔ اور ایک جگہ بات ہوتی ہے کہ مثلا آج جو ہمارا زمانہ ہے، یا اگر ہم زمانے جاہلیت میں چلیں، چندین صدیوں پہلے اگر ہم جائیں تو وہاں پر ایک مسئلہ تھا۔ کیسا مسئلہ کہ مثلا ہم دیکھتے تھے کہ جو زمانے جاہلیت میں زندگی بسر کرنے والے افراد ہوتے تھے، تو انسان کیا ہے، یا تو حالت مرد میں ہے یا زن ہے، ٹھیک ہے، یعنی مرد ہے انسان یا تو زن ہے، یہ دو حالت۔ ہم نے زمانے جاہلیت میں جب جھانکا تو ہمیں پتہ کیا چلا کہ ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ اس وقت میں ہمیشہ امپورٹنس، ہمیشہ ویلیو، ہمیشہ اہمیت دی گئی مرد کو، یعنی مرد بہت اونچا ہو گیا، عورت کچھ بھی نہیں ہوئی۔ لیکن آپ جب اسلام میں آ کر دیکھیں گی، مطالعہ کریں گی، جانیں گی، سنیں گی، احادیث سنیں گی، روایتیں سنیں گی، واقعات دیکھیں گی، تو جب رسول اکرم کی ولادت کے پہلے جو مثلا جس طرح کا ماحول تھا جہالت کا دنیا میں، وہ بہت زیادہ تھا۔ جیسے ہی لڑکیاں ہوتی تھی اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا، ختم کر دیا جاتا تھا، کہ وہ باعث ذلت ہوتی تھی ماں باپ کے لیے۔ خوب، لیکن جب اسلام کا ظہور ہوا، اسلام دنیا میں پھیلا، اسلام کا نور چراغاں ہوا، روشن ہوا، تو اس وقت سے ایک زن کی، ایک عورت کی جو ہے اہمیت رسول نے واحد، یعنی رسول نے یہ بتایا کہ ایک عورت کیا ہے، عورت کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ نے کہیں پر بھی انسان کو جو ہے وہ اونچ نیچ نہیں بتایا کہ کوئی بہت زیادہ برتری فضیلت حاصل ہے کسی کو نہیں ہے، نہیں۔ آپ اگر مثلا سورہ حجرات میں جا کے 13ویں آیت میں اگر ہم جا کر دیکھیں تو وہاں پر خالق کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ پروردگار عالم وہاں پر ارشاد فرمانے، میں نے کسی پر فضیلت نہیں دی ہے مگر یہ کیا کہ ان میں سے تقوی جس نے اختیار کر لیا، ٹھیک ہے نا، مفہوم ہے آیت کا کہ جس نے تقوی، مثلا اللہ نے برتری اگر دی ہے تو اللہ شرط کے، یعنی ایک شرط کے سوا کوئی مثلا کوئی اور قید نہیں لگائی۔ وہ شرط کیا ہے؟ صرف اور صرف تقوی الہی کی۔ اگر وہ تقوی الہی پیشہ کرنے والا مرد ہے تو وہ برتر ہے، اگر وہ عورت ہے تو وہ برتر ہے۔ آپ پوری قرآن مجید چھان لیجئے، کہیں پر بھی کسی بھی آیت میں، کسی بھی شان نزول میں، کسی بھی تفسیر میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی کہ خدا نے کہیں یہ کہا ہو کہ مرد زن سے افضل ہے یا زن مرد سے افضل ہے، نہیں۔ یہ برابری کا جو ہے وہ حیثیت جو ہے، اہمیت جو ہے وہ برابری کی ہے۔ اگر برتری کسی کو حاصل ہے تو وہ صرف ان کے لیے ہے جو تقوی الہی پیشہ کرتے ہیں، تقوی الہی کو اپناتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں کلیئر ہیں کہ اللہ نے کوئی معیار نہیں رکھا، کسی کو برتر نہیں کہا، کسی کی فضیلتوں کو نیچے نہیں گرایا۔ خداوند عالم نے سب کو ایک جیسا خلق کیا ہے۔ اب وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی ان چیزوں سے مثلا تقوی الہی جو اختیار کر لیتے ہیں تو وہ دوسرے لوگوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں، مقدم ہو جاتے ہیں ان پر۔ خوب، تو یہ چیزیں کلیئر ہو گئی کہ خداوند عالم نے کبھی بھی مردوں، مثلا زن کے اوپر مرد کو فضیلت نہیں دی، یعنی بہت زیادہ اسے اونچا نہیں کیا، عورت کو نہیں نیچا کیا۔ اور یہ چیز ہمیں اس دنیا کو اگر سکھایا ہے کسی نے، آج اگر ہم عورتیں
اپنی کچھ حیثیت، کچھ اہمیت سمجھتی ہیں، یا معاشرہ اگر ہمیں عزت دیتا ہے یا عزت سے دیکھتا ہے یا عزت کرتا ہے، تو یہ بھی ایک نعمت رسول تھی جو ہم تک پہنچی ہے. یہ ان کا نظر کرم تھا جو انہوں نے اس کائنات میں، اس جاہل دور میں آ کر لوگوں کو یہ بتایا کہ عورت کیا ہے. عورت ایک پھول کے مانند ہے، اسے آرامش دینے کو کہا. عورت ایک ایسی جو ہے مثلاً نوازشوں کا مرکز کہلائے، مثلاً اسے محبتوں سے پیش آنا، یعنی بہت ہی زیادہ اسے نرمی سے برتاؤ کرنا. یہ ساری چیزیں ہم جو ہیں وہ بارہا جو ہے روایتوں میں سنتے ہیں، ہم علماء کی زبانی سنتے ہیں، خوب ذاکروں کی زبانی سنتے ہیں یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے نا. تو آج لیکن ایک چیز جو ہمارے درمیان فعلاً بہت زیادہ مسئلہ کرتی ہیں کہ انسان، ہم جس سوسائٹی میں اور جس زمانے میں آج جی رہے ہیں، یہاں پر مثلاً ایک طبقہ ایسا ہو گیا کہ آج بھی زن کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتا، عورت کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتا. ایک طبقہ ایسا ہو گیا ہے کہ جہاں پر وومنس پاور کو لے کر انسان دنیا میں تفرقہ، جہالت کی بنیاد دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی حقوق زن کی جائے گا، عورت کی جگہ کہاں ہے، عورت کے حقوق کہاں ہیں. یعنی مرد کے حق ہیں تو عورت کے بھی ہیں. مثلا آپ چیزیں اگر مطالعہ کریں، کہ آپ لوگوں کو ایک چیز جو ہے واضح کرتے چلوں کہ کسی کتاب میں مثلا ایک رائٹر نے یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم، ایک نظریہ تھا ان کا، مصنف کا نظریہ تھا کہ عورت جو ہے، یہ جو حقوق کی بات آئی، یہ کہاں سے آئی، ٹھیک ہے نا، یہ کہاں سے خارج ہوئی ہے. ہمارے زمانے میں، یعنی ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی بتایا تھا کہ مرد اور عورت برابر ہیں، وہ ایک ہیں. اور آیتوں کے ذریعے یہ چیزیں ثابت ہوئی ہے کہ خالق کائنات نے آیتوں کے ذیل میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں نے انسان کو واحد خلق کیا ہے، ٹھیک ہے، واحد خلق کیا یعنی ایک خلق کیا. یہ تو ہم نیچے آ کر اس عالم میں جب ہم مجسم ہو کر آئے ہیں تو ہم یہاں پر دو بن گئے، مثلا تقسیم ہو گئے. یعنی خداوند عالم جیسے ارشاد فرماتا ہے کہ مثلا ہم نے خلق کیا، ایسے جوڑوں میں خلق کیا ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے نا، انسان کو جوڑوں میں خلق کیا، ٹھیک ہے نا. ایک مرد کو زوج دی، ایک زوجہ کو اس کا خاوند دیا، یعنی زوج میں انسان کو کپل کے طور پر جو ہے اس دنیا میں بھیجا، اور ان کے ذریعے سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں جو ہے اس دنیا میں جو ہے آئی ہیں. یعنی وہ جو تخلیق ہے ایک انسان کی، یعنی خالق کائنات یہاں پر جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں ایک پیدا کیا تھا. یہ زمین پر آ کے متفرقہ ہوئے، یہ زمین پر آ کے یہ دو بنے. مطلب کیا ہے ان چیزوں کا؟ یعنی اگر آج ایک خاتون اپنا حق مانگتی ہے کہ یہ میرا ہے، یعنی اپنے آپ کو شخصیت سے الگ کرتی ہے، دوسری اپنی شخصیت بنانے کی کوشش کرتی ہے. دیکھیں اگر وہ صحیح طور پر ہے تو وہ ٹھیک ہے، بجا ہے، لیکن جب یہی چیز غلط ڈائریکشن میں جاتی ہے تو سوائے فتنہ و فساد کے کچھ بھی نہیں ملتا. ایک جو چیزیں ہیں کہ خدا نے کچھ مسئولیت جو ہے وہ مرد کی گردن پہ رکھی اور کچھ مسئولیت عورت کی گردن پر رکھی. ایسا نہیں کہ مرد کو بہت زیادہ مسئولیت دے دی اور عورت کو کچھ مسئولیت نہیں دی ہے. اس دنیا کو چلانے کے لیے، اس معاشرے کو چلانے کے لیے دو کا جو ہے وہ کام کرنا اور عمل جو ہے بہت زیادہ اہم ہے کہ وہ اپنا کیا دے رہے ہیں سوسائٹی کو اپنی، ٹھیک ہے نا. ایک مرد ہے کہ جس کی گردن پہ خداوند عالم نے زن کے تحفظ رکھا، ٹھیک ہے نا، عورت کا تحفظ رکھا، اس کی جو ضروریات ہیں، یعنی آپ کہیں کہ مال و دولت جو اس پر خرچ کرنی ہے، اسے جو اپنی دولت کما کے روزی روٹی لے کر آنی ہے، اسے جو اس کا پیٹ پالنا ہے، وہ اسے اس کی گردن پہ رکھا، اس کے تحفظ کو اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے کا حق، مثلا جو مسئولیت ہے خدا نے ذمہ داری وہ مرد کے اوپر ڈالی ہے. یہاں پر عورت بری نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. عورت ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی شخصیت کی مالکہ ہے کہ جہاں پر خداوند عالم نے معاشرے کی سنگین عہدیداری عورت کے اوپر دی ہے، بھاری مسئولیت عورت کے اوپر دی گئی ہے.
یعنی کیا؟ یعنی پیسہ کما کر لانا جو مرد کا کام ہے، رزق حلال جو ہے حاصل کرنا سخت ہے، لیکن اس سے زیادہ سخت ایک عورت کی ذمہ داری ہے کہ جب ہمیں ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ مرد کا جہاد جب وہ گھر سے باہر جاتا ہے، رزق حلال حاصل کرتا ہے، یہ اس کا جہاد ہے. اوکے. اب عورت کا جہاد کیا ہے؟ خانہ داری، شوہرداری، بچے داری. یعنی کس طرح سے وہ اپنے چار دیواری کے مکان کو بہترین مکین دیتی ہے، یعنی بہترین تربیت کرنے والی عورت، اور اپنے گھر کے پورے انوائرمنٹ کو، پورے ماحول کو کس طرح خوشگوار بناتی ہے، یہ عورت کے ذمے ہے. خوشگواری سے مراد یہ نہیں کہ آپ ہلا گلا کریں، ہنسی مذاق کریں، جوکس کریں، اس کا مذاق اس کا مذاق اڑائیں ہم، اور بالکل مثلاً اس کی کھنچائی کریں اور دو چار لوگوں کی جو ہے وہ غیبت اور برائیاں بیان کر کر کے سب کو ہنسائیں. یہ خوشگواری ماحول نہیں ہے. ماحول وہ بہترین ہوتا ہے، یعنی گھر کو جنت اس وقت کہا جاتا ہے جب ایک خاتون اپنی بہترین شوہرداری پورے صبر و استقامت کے ساتھ انجام دیتی ہے، اپنی جو اس کی ڈیوٹی ہے خانہ داری کی اسے بہترین طریقے سے پورے حوصلے سے نبھاتی ہے، اور جب بچے داری کرنا شروع کرتی ہے، مثلا ایک تربیت دینا جب اپنی اولاد کو شروع کرتی ہے، تو وہ تربیت بہترین تربیت دیتی ہے. دیکھیں مثلا موجودات کا دنیا میں آنا بڑی بات نہیں ہے. اگر میں ایک مثال دوں کہ مثلا شاید سننے میں آپ لوگوں کو زشت لگے، واقعی میں معذرت چاہتی ہوں، لیکن واقعی یہاں پر بہت صحیح مثال آئے گی کہ پلنے کو جانور بھی سڑکوں پر پل جاتا ہے، لیکن وہ جانور رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کسی جانور کو اٹھائیے سڑک پہ پھینک دیجئے وہ کیسا ہوگا، لیکن وہی جانور آپ اٹھا کے ذرا اپنے گھر لے آئیے 4 دن کے لیے، اسے نہلائیے دھلائیے، اسے اچھی چیزیں سکھا دیجئے، وہ کاپی کرتا رہے گا. تو وہ سڑک کے جانور میں اور گھر کے جانور میں بڑا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جسے ہم کہیں کہ جنگلی ہے یا ہم کہیں کہ پالتو ہے، فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو دیکھیں پلنے کے لیے جب اولاد دنیا میں آتی ہے تو یہ بڑی بات نہیں ہے. اولاد کو دنیا میں لانا مثلا بہت بڑا کارنامہ انجام نہیں دیتی ہے ایک عورت. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر اس کا کارنامہ ہے تو وہ ہے تربیت دینا. ٹھیک ہے نا؟ وہ اپنی اولاد کو دے کیا رہی ہے؟ روز قیامت خالق کائنات یہ جو سب سے سنگین مسئولیت ہے کہ جو ایک زن کے کاندھے پہ خداوند عالم نے دی ہے، یہ وہ مسئولیت ہے جس کا سوال ہمیں روز قیامت کیا جائے گا. کوئی بھی عورت یہ نہ سمجھے کہ ہم نے بس بچے کو پیدا کیا، اولاد دنیا میں لے کر آئے اور لانے کے بعد ہم بری ذمہ ہو چکے ہیں، اس کی تربیت ہمارے ذمہ نہیں تھی، ہم نے جیسے چاہا اپنے بچے کو دنیا میں بالکل ملوث کر دیا. اگر یہ بچہ بگڑتا ہے، اگر یہ بچہ جو ہے وہ تربیت اچھی اس کی نہیں ہوئی ہے اور یہ معاشرے کو نقصان اور زیان دیتا ہے، مثلا کچھ بھی حاصل نہیں ہے اس بچے سے دنیا کو، تو اس کا سوال اس بچے کے ساتھ ساتھ اس کی ماں کا بھی کیا جائے گا کہ اس نے اپنا کیا کارنامہ انجام دیا، جو اس کے عہدے پر، اس کی گردن پر جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ کہاں گئی. یعنی واقعی یہ چیزیں اتنی زیادہ ضروری ہیں. اور کیوں، کہاں سے ہم یہ ساری چیزیں جانیں کہ ہمارے اوپر ہم خواہران، اب جو خواہران ہیں میری، یعنی ہم عورتوں کی ذمہ داری بہت زیادہ سنگین ہے اور بہت ہی زیادہ دقیق ہے. ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اپنے گود کے پالوں کو کسی بھی گڈھے میں جا کر ہم پھینکیں. واقعاً دنیا میں خالی آپ یہ سوچ لیں کہ ہم نے بہترین اسکول میں بھیج دیا، ہم نے بہترین ٹیوشن اور کلاسز لگا دیے، لیکن اسلام کا آئی بھی اگر ہمارا بچہ نہیں پہچانتا، ہم نے اسے بتایا ہی نہیں خدا کون ہے، خدا کے پیروکار کون ہیں، خدا کس کا شہدا ہے، خدا نے جو ہمارے لیے رہنما بھیجے وہ کون ہے. ہم نے کوئی تعلیم نہیں دی، ہم نے اسے نماز نہیں سکھایا، ہم نے اسے روزے رکھنے نہیں بتائے. ہم نے بڑی محبتیں دکھائیں کہ گرمی شدید ہے، روزے نہیں رکھو تم، کیونکہ ہمیں بڑی تکلیف ہو رہی کہ ہمارا بچہ بھوکا پیاسا کیسا رہے گا. نہیں، کہ ایسے والدین، چاہے زن چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو، ایسے والدین محبت نہیں کرتے، دشمنی نبھاتے ہیں اپنی اولادوں سے، دشمنی نبھاتے ہیں. اور اس چیز کے لیے اگر تربیت کرنی ہے تو سب سے پہلے ایک ماں کو 20 سال پہلے اپنی تربیت کرنی پڑتی ہے. یعنی کسی عالم کا جملہ ہے یہ کہ اگر ایک عورت چاہتی ہے کہ اپنے بچے کو
تربیت دے، باید ضروری ہے اس کے لیے کہ 20 سال پہلے وہ اپنی ذات کی تربیت کرے۔ یہ ذات کی تربیت کہاں ہوگی؟ پلٹتا ہے یہی تحصیل علم پر کہ انسان کا علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، کتنا مہم ہے کہ ہم جب تک علم حاصل نہیں کریں گے ہم دوسرے کی تربیت کیا کر سکتے ہیں؟ ایک مرد، آپ نے بارہا سنا ہے کہ جب ایک مرد پڑھتا ہے تو اس کی پڑھائی اس کے حد تک رہ جاتی ہے، لیکن جب ایک زن پڑھتی ہے، جب ایک زن علم حاصل کرتی ہے تو پورا خاندان سدھارتی ہے، پورے خاندان پر اثر پڑتا ہے، اس کا وجود جو ہے وہ خاندانوں پر متاثر ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جب تک وہ اپنے گھر ہوتی ہے، ماں باپ کے گھر ہوتی ہے، وہاں پر علم بانٹتی ہے، اور جب وہ اپنے ماں باپ کے گھر کی دہلیز پار کر کر جب شوہر کے گھر جاتی ہے، اس کی اصل زندگی جو ہے وہ وہاں شروع ہوتی ہے۔ یعنی ایک بار جب زن اس دنیا میں آتی ہے، ایک عورت اس دنیا میں ولادت پاتی ہے تو اس کی ایک زندگی ہوتی ہے، لیکن ایک نئی زندگی یا کہیں کہ دوسری حیات جب اسے ملتی ہے جب وہ اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے، اس کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ یعنی یہ اتنی اہم چیز ہے جسے ہم بہت لائٹلی لیتے ہیں، یا ہم شاید اہمیت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے سوچا کہ ہاں شادی ہے، شادی کر لی، شادی ہونے کے بعد مثلا بہت دھوم دھڑاکے سے شادی کر لی، ہم نے بالکل ایک دم اچھا بنوا لیا، اچھا گھر سیٹ کر لیا، اپنا ہر چیز ہم نے اپنی سجا لی، گھوما پھرا، اور اس کے بعد اپنی بیک ٹو لائف میں آ گئے، کام کاج کیا اپنا، ختم۔ نہیں، یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی وہ ہے کہ جہاں پر ہم اپنی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی جن ضروریات کو پورا کرتے ہوئے، خواہشات وہ کہ جو جائز ہوں، جس کی ہمیں اجازت دی گئی ہو، ٹھیک ہے، اتنی کرتے ہوئے، لیکن اپنی ذمہ داریوں کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے، جس دن ہم دہلیز پر قدم رکھتے ہیں اپنے شوہر کی، وہی دن سے، اسی لمحے سے ہماری ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے کہ اب ہم اس گھر کو کس طرح سے جنت بنانے والے ہیں، اس گھر کو کہ جو اب تک خالی تھا اسے کس طرح سے ہم خوشگوار بنانا چاہ رہے ہیں، کس طرح سے ہم اس ویران کو گلستان بنانے چاہ رہے ہیں۔ یعنی یہ عہدیداری ایک عورت کی ہے کہ اب جب وہ آ گئی ہے تو بہترین شوہرداری کرے۔ اگر شوہر اچھا ہے، بہت اچھی بات، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر۔ لیکن اگر شوہر بد مزاج ہے، بہت سارے مرد ایسے ہوتے ہیں جو بد اخلاق ہوتے ہیں، عورت پہ ظلم کرتے ہیں، عورت پر جو ہے وہ زیادتیاں کرتے ہیں، یہ سختیاں کرتے ہیں، جس بھی اعتبار کی ہوں، بہت کم ہوں، بہت زیادہ ہوں، تھوڑی سی ہوں، کبھی کبھی ہوں، جس بھی مرحلے میں ہیں، جس بھی سٹیج پر اس کی زیادتیاں ہیں، یہ چیزیں ٹھیک ہے، ہم پریکٹیکل لائف میں آئیں، سخت ہوتی ہیں اٹھانا، لیکن ایک چیز آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بتا دوں کہ خدا نے وعدہ کیا ہے ہر عورت سے، جب تم اپنے بدمزاج خاوند کی، جب تم اپنے بد اخلاق شوہر کو برداشت کرو گی میری رضا کے لیے، تو خدا نے اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہا ہے کہ پروردگار عالم اتنے اس کو جزا دے گا کہ وہ حسرت کرے گی کہ کاش میں نے اور زیادہ مجھے بد اخلاق شوہر ملتا اور زیادہ میں اسے صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کر سکتی۔ اتنی زیادہ جزا اللہ نے اس پریشانی اور زحمات اٹھانے کے لیے رکھے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ آپ مثلا اگر خدا نخواستہ ہم میں سے کسی بھی خیران کے ساتھ اگر یہ واقعہ ہے، یا آئندہ زندگی میں اس طرح سے کوئی شخصیات ہمیں اپنا ہمارا لائف پارٹنر اس طرح سے مل جاتا ہے، تو ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے نہیں ہمیں اسے بالکل ایک دم چھوڑ دینا ہے، کٹ آف ہو جانا ہے، یا اس کی بد اخلاقی کے بدلے ہم 4 بد اخلاقی دکھائیں گے۔ نہیں، یہ شوہر کی جو زیادتیاں اگر ایک عورت اٹھا رہی ہے، سختیاں اٹھا رہی ہے، زحمات اٹھا رہی ہیں، تو اللہ نے، آپ یہ فکر کریں کہ پروردگار عالم کی طرف سے آزمائش ہے آپ کے لیے، اور اگر ہم نے اس کی آزمائش میں رضائے الہی کارکردگی اپنی صبر و استقامت سے دکھایا، حوصلے سے ہر کام کو بہترین انجام دیا، تو پروردگار عالم اس کی دنیا کو جنت بنا دیتا ہے۔ جب ایک حد تک انسان کو ٹیسٹ کر لیا جاتا ہے، ایک عورت کو ٹیسٹ کر لیا جاتا ہے، وہی انسان جو بہت بد اخلاق ہوتا ہے، جب اللہ کی رضا کے لیے ایک عورت اسے برداشت کرتی ہے، تو پروردگار عالم اسی مرد میں اس کی جنت کو دکھا دیتا ہے، اسی خاوند میں، اسی شوہر میں۔
اس کے ہم سفر میں اسے بہترین زندگی عنایت کر دیتا ہے۔ آپ اپنے اطراف میں دیکھیں کہ ایسی کئی خواتین ہیں کہ واقعاً جن کی زندگیاں بڑی سختیوں سے گزر کے دوسرے پہلو میں جا کے بالکل خوشگوار ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ غور کیا ہے کبھی ان کے صبر سے، ان کے حوصلوں سے؟ تو یہ ساری جو ڈیوٹیز ہیں ہم خواتین کے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں زندگی بسر کرنی ہے، کس طرح سے ہمیں زندگی کرنی ہے، کس طرح سے شوہرداری ہوتی ہے، کس طرح سے ہماری تربیت کس طرح سے ایک بچے کو دینی ہے۔ دیکھیں بہت اہم موضوع ہے یہ، اور اگر ہم مثلاً یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پلٹتی ہیں تحصیل علم کی طرف کہ ہم جب تک علم حاصل نہیں کریں گے، ہم دنیا کو، اگر دنیا نہیں جانیں گے تو دنیا میں جئیں گے کیسے، اور اگر دین نہیں جانیں گے تو واقعاً آخرت کا سامنا ہم کس منہ سے کریں گے؟ تو یہ ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔ مثلا ایک واقعہ ہے عبداللہ ابن عباس کا، کہ جو صحابی پیغمبر تھے، یا یہ کہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کی جو ہے وہ شاگردی میں بھی رہے ہیں۔ ان کا ایک واقعہ ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ مثلا میں نے علم کیسے حاصل کیا، یعنی آپ ان کی مشقت دیکھیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ مثلا میں جب بھی کوئی روایت سن لیتا تھا یا کوئی بھی حدیث میرے کانوں تک پہنچتی تھی، یا کسی موضوع کو میرے کانوں تک جب وہ چیز آتی تھی تو میں بہت ہی جو ہے وہ بے چین سا ہو جاتا تھا کہ میں سنوں، یا تو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سنوں، یا تو میں ان سے سنوں جن کو انہوں نے سنائی ہو۔ ایک بار کا واقعہ وہ بتاتے ہیں کہ مثلا میرا کوئی دوست تھا کہ جسے میں نے کہا کہ مثلا فلاں حدیث میں نے سنی ہوئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ چلو صحابی کرام کے مثلا صحابیوں کے درمیان رسول کے بیٹھا جائے اور رسول خدا کی جو ہے وہ الفاظات اور ان کی نصیحت اور وعظ سے جو ہے وہ سرشار ہوا جائے۔ تو جو ان کا دوست ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو، کیا کرو گے یہ سب کرنے کے لیے، اور تمہیں حاصل کیا ہوگا؟ تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو، تم روایتیں سننا چاہتے ہو اللہ کے رسول کی، لیکن تم حاصل کر لو گے تو تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ کون آ رہا ہے تمہارے پاس نصیحتیں لینے کے لیے، یا کون آ رہا ہے جو تم سے سنے گا یا تمہارے علم کا محتاج ہوگا؟ اس طرح سے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اسے دیکھا کہ وہ بیزار ہے، اسے انٹرسٹڈ نہیں ہے، تو میں نے اسے چھوڑا اور میں چلا گیا۔ ایک صحابی کے در پر جاتا تھا میں اس طرح، اگر وہ مجھے نشست میں نہ ملے کوئی، اور کسی نے کوئی روایت سنی ہو رسول سے، تو میں ان کے گھر پر جاتا تھا، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جب میں جاؤں تو ان کے قیلولہ کا وقت ہوا کرتا تھا، جو آرام کا وقت ہے دن کا۔ کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں پر ان کے دروازوں کے باہر بیٹھ جاتا تھا اور انتظار کرتا تھا، اس حال میں کہ ریت اور غبار اڑ رہے ہوتے تھے، شدت مثلا خستگی ہوتی تھی، تھکاوٹ ہوتی تھی، اور دھوپ کے تھپیڑے میرے چہرے پہ پڑ رہے ہوتے تھے، لیکن میں انتظار کرتا رہتا تھا کہ کب یہ دروازہ کھلے گا اور کب میں اس روایت کو ان کے زبان سے سنوں گا جو رسول نے ان کے کانوں تک پہنچائی ہے۔ اور جب اسی حال میں ہوتا تھا اور کوئی صحابی اپنے گھر سے باہر آ کے مجھے اس حالت میں دیکھتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ تم اتنی کیوں شدت سے چاہتے ہو، یہ تم کہہ دیتے تو ہم خود آ جاتے تھے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں انہیں ایک ہی جواب دیتا تھا کہ نہیں، مجھ سے صبر نہیں ہوتا، اور علم حاصل کرنا، میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ علم حاصل کرنے کی جتنی سختیاں اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ، لیکن علم حاصل کرو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ وہ چیز کیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میرا وہ دوست جس نے مجھ سے انکار کیا تھا وہاں جانے کے لیے، اس نے خواب و بیداری کے عالم میں مثلا اس نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی تھی کہ مثلا میں جو ہوں بیٹھا ہوا ہوں اور لوگ جھنڈ کے جھنڈ آ رہے ہیں میرے پاس علم حاصل کرنے کے لیے، علم کی پیاس لے کر مجھ سے سیراب ہو کر جا رہے ہیں۔ کہا کہ یہ اس نے خود اپنے اس عالم میں مجھے خود دیکھا تھا، اور واقعاً پھر مثلا امام علی کی شاگردی میں یہ رہے ہیں، ان کی جو فضیلت ہے، مثلا مقصد یہ تھا کہ جو چاہت ہوتی ہے علم حاصل کرنے کی، اس کے لیے کتنی بھی انسان سختیاں اٹھائے وہ کم ہوتی ہے۔ آج ہمارے پاس واقعاً اتنا راحت ہو گیا ہے، پہلے لوگ جو ہے وہ کئی میلوں کے سفر طے کر جاتے تھے، ایک حدیثوں کی ریسرچ میں، تحقیق میں جاتے تھے، فلاں حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے۔
آج جو ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں ہمارے گھروں میں، لیکن ہم پلٹ کے دیکھتے نہیں ہیں ان کی ایک ایک سطح کبھی غور کیا ہم نے کہ اس لکھنے والے نے کتنی زحمات اٹھائی ہوں گی لکھنے کے لیے، کتنی محنت کی گئی ہوگی کہ نہ جانے کتنی روایتوں کو پڑھ کر اور اس کی ساری چھان بین کرنے کے بعد وہ روایتیں جو صحیح ہیں ہم تک پہنچائی گئی ہیں۔ یعنی وہ سختیاں کیا واقعاً صرف علماء کے کندھوں پر ہیں یا صرف مرد اٹھائے گا؟ ہم خواتین کے لیے کیا یہ ضروری نہیں ہے؟ ہم خاتون کے لیے جس کے اوپر اتنا سنگین عہدہ دیا گیا ہے، کہ واقعاً ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر ہم علم حاصل نہیں کریں گے، اگر ہمیں اہمیت نہیں پتہ ہوگی تو ہم اپنی اولادوں کو کیا دیں گے؟ ہم اپنے آنے والی بعد کی نسلوں کو کیا دیں گے؟ اور اگر ہم نہیں دے گا تو کون دے گا؟ یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ مرد صبح سے شام تک رزق حلال کی جستجو میں جاتا ہے، وہ گھر میں نہیں ہوتا۔ گھر کو کیسے بنانا ہے یہ ہمارا کام ہے۔ اور آج جو ہمارے درمیان مسائل ہیں، مثلا بہت ساری مشکلات ہیں کہ آج ہم انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں، بالخصوص خواتین اپنے حق کو، جس طرح سے میں نے سخنرانی کے آغاز میں کہا کہ اپنا حق مانگتی ہیں، حق مانگتی ہیں۔ یہ کیا ہے حق؟ ایک زن کا حق کیا ہے؟ ابھی جو میں نے وضاحتیں دیں اس سے سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ آپ لوگوں کے کہ ایک زن کا حق یہ ہے کہ وہ گھرداری کرے، شوہرداری کرے، بچے کی تربیت کرے، بہترین نسل اس معاشرے کو دے، جہالت کو ختم کرے۔ اور یہ ہماری ذمہ داری، یہ نہیں کہ ہم 10 خواتین جب اکٹھا ہوں گے تو کچھ کریں گے، نہیں، ایک خاتون کافی ہے پورے خاندان کو صحیح کرنے کے لیے، اور اس کی بہترین مثال ہمارے پاس ہماری مادر گرامی، عالمین کی مادر جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، کہ جنہوں نے اپنی 18 سال کی زندگی میں 18 سال جی کر ہمارے لیے بتا دیا کہ مجھ جیسی حیات ایک انسان کے لیے بہترین زندگی ہوتی ہے، کہ جنہوں نے اپنی جب والد گرامی کے گھر میں تھیں تو کس طرح سے مثلاً انہوں نے اپنی جو ہے ذمہ داریوں کو نبھایا۔ ایسے ہی تو نہیں نا کہ رسول خدا نے انہیں ام ابیہا کا لقب دیا تھا، یعنی ایسی کارکردگی انہوں نے دکھائی اور اس طرح سے سنبھالا تھا اپنے بابا کو کہ جس طرح سے ایک ماں اپنے بچے کو پروٹیکٹ کرتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کو ہر ضروریات پورے کرتی ہے۔ یعنی انہوں نے اپنے گھر میں جب اپنے والد گرامی کے گھر میں تھیں تو انہوں نے بہترین زندگی گزاری، اور اس کے بعد جب اپنے شوہر کے گھر پر آ جاتی ہیں تو کائنات کی، کونین کی ملکہ، کہ جس کی ٹھوکروں میں خداوند عالم نے، جس کے صدقے سے اللہ نے اس دنیا کو جلایا ہے، ہم سارے ان کے صدقے ہیں، جو اللہ نے ان کے صدقے سے ہمیں خلق کیا، یہ عالمین کو سجایا ہے۔ اتنی بڑی شہزادی جب اپنے گھر جاتی ہیں، اپنے شوہر کے گھر جاتی ہیں، تو ان کے گھر پر کیا تھا؟ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ امام علی جب رشتہ لے کر آئے تھے جناب فاطمہ کا، تو انہوں نے کہا تھا رسول خدا سے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، لیکن میرے سینے میں وہ ایمان ہے کہ جس کا شاہد میرا خود پروردگار ہے۔ یعنی کل ایمان رسالت کی دہلیز پر آ کر دست خالی، کیسا دست خالی؟ دنیا کے مال و زر سے دست خالی تھا، لیکن ایمان کا مالدار شخص تھا۔ اور جب انہوں نے ہاتھ مانگا اور بالکل بہترین طریقے سے، یعنی آج واقعا رہتی دنیا تک کوئی بھی امام علی جیسا شوہر نہیں بن سکتا، فاطمہ جیسی زوجہ نہیں بن سکتی، نہ ان کے پھول جیسے بچے کہ جو حسنین ہیں ان کی طرح کوئی ماں جو ہے اپنی بچے کی تربیت کر کے حسنین جیسا جو ہے اولاد نہیں اس دنیا کو دے سکتی۔ واقعاً وہ ان کے سطح تک انسان پہنچ ہی نہیں سکتا، لیکن ہماری سعی و کوشش یہ کہ ہم ان کی طرح اپنی زندگی کو ڈھالیں کہ جس طرح سے شہزادی کونین، آج ہماری وسعت کیا ہے، آج ہماری کیا بساط ہے، کچھ بھی نہیں شہزادی کے سامنے، لیکن ہم اپنا حق سمجھتے ہیں، اپنی رہائش، اپنی آرامش، اپنی
ساری آسائش ڈھونڈتے ہیں. اسی دنیا میں ذرا سی اونچ نیچ ہو گئی، ہم نے شور و گل مچا دیا اور بہت زیادہ شور کیا کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہماری یہ حیثیت ہے. اگر ہم نے مثلا تھوڑی سی پڑھائی زیادہ کر لی تو ہمیں مثلا ہم وہ چیزوں پہ مثلا شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ تمہیں کیا پتہ، مثلا کسی کو ذلیل کرنا ہوتا ہے، یا اگلا بندہ جو ہے مثلا اس کا شوہر ہے یا اس کے خاندان ہے یا کہیں پر بھی جہاں وہ اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے تو سب کو ذلیل کرتا ہوا پھر. نہیں، عورت یہ نہیں ہے، ایک خاتون یہ نہیں ہے. ہم شہزادی کی زندگی سے جب دیکھتے ہیں تو شہزادی جب اپنے شوہر کے گھر آئی تو ان کے گھر پہ کچھ بھی نہیں تھا. 5 برتن تھے جو انہیں جہیز میں ملے تھے، جو مہریے کے مثلا پیسوں سے آئے تھے. مثلا کھانے کے لیے بشقاب تھی، مثلا پلیٹ تھی جسے آپ کہیں، یا لوٹا تھا وضو کرنے کے لیے، ایک تشت تھا، اور اس طرح سے مثلا 5 برتن گن کر تھے اور انہوں نے اسی میں گزارا کیا. کوئی آسائشیں نہیں مانگی اپنے شوہر سے کہ ہمیں محل بنا کر دو، میں تو شہزادی ہوں. نہیں، اپنے ہاتھوں سے سارے کام کرتی تھیں، حتیٰ کہ آٹا بھی خود اپنے ہاتھوں سے پیستی تھیں. آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے ہاتھوں پہ گٹھے پڑ گئے تھے چکیاں چلا چلا کے. یعنی کوئی عام چیز نہیں ہے کہ اللہ نے یعنی اتنا با اختیار ان لوگوں کو بنایا تھا کہ ایک اشاروں میں جو دنیا کو زیر و زبر کرنے کی طاقت رکھتی ہو، وہ علی کے گھر میں جب آئے تو اتنی سادہ کہ نہ جانے کتنے پیوندوں والے کپڑوں میں گزارا کرنے والی شہزادی، اور جب در پر فقیر آ جائے تو عروسی کا جوڑا اٹھا کر اسے دے دیں، یہ کہہ کر کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے. یا کبھی تھک جائیں تو خود مولا کائنات آ کر ان سے کہتے تھے کہ فاطمہ بس کیجئے، اتنا کام نہ کیا کریے. تو فاطمہ یعنی یہ بنت رسول کا جواب ہوتا تھا کہ علی مجھے عشق ہے ان کاموں سے، میں آپ کے گھر میں جو کام کرتی ہوں یہ میرے خدا کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے. کیوں؟ کیونکہ شوہر کے گھر میں اگر کوئی یعنی روایتیں موجود ہیں کہ اگر شوہر کے گھر میں اگر زوجہ 1 گلاس پانی اگر دیتی ہے اپنے خاوند کو تو اس کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. حتیٰ روایتیں یہ بھی کہتی ہے کہ اگر کوئی خاتون اپنے خاوند کے گھر میں، اپنے ہمسر کے گھر میں اگر کوئی گلاس ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھتے ہوئے مر جائے تو وہ شہیدہ ہے. اللہ اکبر. یعنی وہ فضیلتیں، وہ اہمیت جو دین نے ہمیں دی. یہ امانتیں ہیں، یہ گھر امانت ہے، یہ اولادیں امانت ہیں، یہ شوہرداری، یہ خانہ داری، گھر کو سجانا یہ امانت ہے. اس کا سوال ہونا ہے ہم سے کہ ہم نے کیا کیا. جس کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں، چیزوں کو جانیں، بہتر بنائیں، اپنے معاشرے کو بہتر بنائیں. جس بھی گھر میں ہم ہیں یا جس بھی گھر میں جانے والے ہیں، جب شوہر کے ساتھ رہیں تو بہترین زندگی کریں، اس کے ساتھ بہترین زندگی بنائیں. اس کی جو تسکین خداوند عالم نے ایک مرد کی ایک عورت میں رکھی ہے، وہ تسکین اسے بخشیں کہ وہ تسکین میں اپنی اس دنیا کو اپنی جنت سمجھے. ٹھیک ہے نا؟ کہ جو وہ تھک کر گھر میں آتا ہے تو ایک عورت کو یہ نہیں کہ وہ سارے دن کی شکایتیں لے کر بیٹھ جائے، نہیں، مسکرا کر اسے جو ہے وہ خوش آمدید کہیں. بچے اگر ہیں گھر میں تو انہیں بہترین تربیت دیں، بچوں کو سیدھے راستوں پر لے کر آئیں، بچوں کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے، دنیا کیا ہے، دین کیا ہے، خدا و پیغمبران کیا ہیں، امامان کیا ہیں. شہزادی کی زندگی بہترین الگو ہے ہمارے لیے، بہترین الگو ہے ایک خاتون کے لیے کہ اگر ہم جس بھی پہلو میں جا کر اگر کوئی مدد چاہتے ہیں کہ نہیں میری زندگی ایسی ہے تو اب ہم کس کے پاس جائیں کہ ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہتے. شہزادی کی زندگی کا ہر پہلو آپ کو سہارا دے گا کہ شہزادی نے کس طرح سے کس موڑ پہ کیا جو ہے وہ مثلا چیزیں کارنامے انجام دیے ہیں. اور اس کے بعد شہزادی کا وہ پہلو کہ جب شہزادی نے دین اور سیاسی پہلو میں قدم رکھ کر کس طرح سے امامت کو دفاع کرنا ہے، امامت کا ساتھ دینا ہے، دین کو بچانا ہے، اس پہلو میں بھی محکم نظر آئیں. وہ شہزادی کے جو رسالت اور امامت کے سائے میں چلا کرتی تھی، جب وہ شہزادی مثلا کوچے اور گلیوں میں
دیواروں کی ضد میں آ کر جب چلتی ہوئی آئی ہیں، یعنی آپ وہ صحنہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے شہزادی دربار میں گئی ہیں دفاع امامت کے لیے، کہ جب رسول کے بعد مولائے متقیان کے حق کو پامال کر دیا جانے لگا، اور عنقریب شہزادی نے یہ دیکھا کہ اگر میں اب آواز کو اپنی بلند نہ کی میں نے، تو دین جو میرے بابا نے جس کا چراغ جلایا تھا وہ بجھ جائے گا۔ خدا کے دین کو بچانے کے لیے امامت کی حفاظت بہت ضروری ہو گئی تھی۔ اب جو کارنامہ تھا، اب جو ذمہ داری تھی شہزادی کی، وہ شہزادی کی ذمہ داری تھی، جس کے لیے شہزادی نے جو ہے وہ اقامہ کیا، وہ کھڑی ہوئی اور انہوں نے اپنی آواز کو بلند کیا، اور یہی بلند آوازیں تھیں جو کوچے میں تماچے کھا کر بازوؤں پہ، مثلا وہ نیل کہ جو ایک چھوٹے سے بچے کے سامنے ماں کو تماچے مارنا، ماں کے بازوؤں کو زخمی کرنا، جس بچے نے دیکھا زندگی بھر، امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ میں نہیں بھول سکتا اس گلیوں سے جا کر جس گلی میں کھڑی ہو کے میری مادر گرامی کو مارا تھا، اس گلی سے امام رہتے، مثلا جب تک امام کی زندگی تھی امام اس گلی سے گزرے نہیں دوبارہ، یعنی بہت بڑی چیز ہے۔ اور اس کے باوجود یہ حال کہ جب دروازے پر دشمن آ گئے، لعین آ گئے، خدا غارت کرے ان مسلمانوں کو کہ جس کی فضیلت میں خود رسول اپنی مسند کو چھوڑ کر اٹھ جاتے تھے کہ میری بیٹی فاطمہ آئی ہے، ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اس بیٹی کو دروازے کے نیچے پامال کرتے ہوئے 40 مسلمانوں کا گزر جانا کوئی آسان چیز نہیں تھی، اور اس حالت میں کہ جب چہرے پر سرخیاں تھیں تماچوں کی، بازو جو تھے وہ جو تازیانے مارے تھے اس نیل کے نشان کے ساتھ، اور پہلو شکستہ تھا شہزادی کا، اور اس عالم میں کہ جب وہ اپنے محسن، اپنے اس بچے کے جو ابھی اس دنیا میں نہیں آیا تھا، اور اسے جب شہادت مل گئی اور جب وہ شہید ہو گئے، شہزادی کو پتہ چل گیا تھا، یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ اس عالم میں آ کر اپنی کارکردگی نہ بھولنا بہت بڑی چیز تھی۔ شہزادی نے اتنے غم اور اتنے صدمے کے باوجود انہوں نے ان کی جو ڈیوٹی تھی، جو ان کی ذمہ داری تھی کہ امامت کا دفاع کرنا ہے، اپنے سارے زخموں کو بھول کر، حتیٰ وہ زخم کہ جو بچہ ابھی اس دنیا میں نہیں آیا اس کے جسد کو سامنے دیکھنا، یعنی اس کے مرے ہوئے جسم کو اپنے سامنے دیکھنا، بچے کو اس حالت میں دیکھنے کے باوجود شہزادی نے وہ کرب اور وہ سختیاں اٹھانے کے باوجود شہزادی اس طرح سے تاریخ میں نظر آتی ہیں کہ جب وہ گھسیٹ کے رسیاں مثلا مولا متقیان کے گردن میں گھسیٹتے ہوئے اور لے جانے لگے، واقعاً بڑا سخت ہے، یہ سارا جملہ بیان کرنا بھی سخت ہے کہ کہاں امامت اور کہاں لعینوں کی رسیاں، یعنی انسان کس حد تک جسارت کر سکتا ہے، ایک مسلمان کس حد تک گر سکتا ہے کہ جہاں پر کوئی جرت نہ کرے کہ کونین کے امام، امیروں کے امیر، جسے اللہ وجہ اللہ کہے، جسے اللہ لسان اللہ کہے، جسے اللہ اپنا شیر کہے، اس کی گردن میں رسی باندھ کر گھسیٹتے ہوئے سے لے جانا، اور شہزادی کا امام علی کے کمر بند جو انہوں نے اپنی ابا پہ بندھی ہوئی ہوتی ہے، جس طرح سے لباس ہوتا ہے، اس کے ہاتھوں کو بڑھا کے ان کے کمر بند کو کھینچنا اور اپنی پوری قوت سے، یعنی مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ واقعاً ایک شکستہ پہلو، ایک درد بھرا بازو، صدمہ دربار کا دل پر اٹھائے ہوئے، بچے کی شہادت کی ہر چیز جانتے ہوئے بھی کتنی قوت لگائی ہے شہزادی نے کہ جب کمر بند کو اپنے شوہر اور امامت کے کھینچا کہ علی کو نہ لے جانا، علی کو چھوڑ دو، اور کہے کہ یہ کھینچنا کو پوری قوت سے اپنی طرف، لیکن پھر بھی وہ 40 افراد تھے، اور خاتون یعنی شہزادی ایک خاتون، اور جب وہ لے گئے ہیں تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ علی کو نہ لے جاؤ، یعنی اس حد تک امامت کا دفاع اس لیے نہیں کہ وہ ان کا شوہر تھا، اس لیے کہ وہ اللہ کی حجت تھی۔ تو یہ
ذمہ داری ہمیں سمجھنی ہے. آج ہمارے پاس بھی ایک امام ہے. ہر خاتون کی ذمہ داری ہے کہ امامت کی حفاظت کرے. جب اس کی امامت پر حرف آئے، جب اس کی چیزوں پہ آج دنیا سر بلند کر کے ہر چیز کہہ رہی، مذاق بناتی ہے، باطل قرار دیتی ہے، ہر چیز کا جو ہے وہ رد کرتی ہے، یہاں ہمیں دفاع کرنا ہے. جس بھی پہلو پہ جس طرح بھی دفاع کرنا بنتا ہے اس طرح دفاع کرنا ہے. اور ان سب چیزوں کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم دین کو پہچانیں، اللہ کی شریعت پہچانیں، رسول کے احکامات کو جانیں. بہت ضروری ہے. اگر ہم نے یہ حاصل نہیں کیا تو ہم نے کچھ اپنی زندگی میں حاصل نہیں کیا. ہماری دنیا بھی خراب ہے، ہماری آخرت بھی خراب ہے. یہ نسلیں جو خراب ہوں گی، ان پوری نسلوں کے ذمہ دار ہم ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ ایام فاطمیہ جو ہم گزار رہے ہیں، ان ایام فاطمیہ کے سہارے علم بھی حاصل کریں، توفیقات بھی مانگیں شہزادی سے کہ شہزادی ہمیں آپ کی طرح زن بننا ہے. جس طرح آپ نے اپنی زندگی بسر کی، ہر پہلو میں جس طرح سے آپ ایک رول ماڈل ہمارے لیے رہی ہیں، آئیڈل رہی ہیں، ہمیں بھی لوگوں کے لیے مثال بنائیں. ہم بھی اس طرح سے زن بنیں، ایک زوجہ بنیں، ایک بہترین ماں بنیں، ایک بہترین بیٹی بنیں. تو وہ ساری چیزیں ہمیں اسی ایام فاطمیہ میں ملے گی. اور یہ کوئی عام دن نہیں ہے. علماء کہتے ہیں کہ ہم سارے سال کی جو مشکلات ہوتی ہیں اور ان کا جو راہ حل ہمیں ملنا ہوتا ہے، جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں سارے سال کی مشکلات کو اور سوالوں کے جواب، ہم اسی ایام فاطمیہ میں حاصل کرتے ہیں. یعنی یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ بزرگ شخصیات کے نام کا دن ہے کہ جو شہزادی کے نام سے گزر رہا ہے. ہم مانگیں، ان سے حاصل کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم اس ایام کو گزار دیں اور محروم رہ جائیں. نہیں، یہ دینے والے ہاتھ ہیں. یہ جب زندہ تھے ظاہری، جب وہ باطنی زندہ ہیں تب بھی دے رہے ہیں. ان کے دست صرف دینے والے بنے ہیں، یہ صرف عطا کرتے ہیں. حاصل کر لیں. انشاءاللہ کہ اس ایام فاطمیہ میں ہم وہ ہر چیز کو حاصل کریں گے جو ہماری دین و دنیا کی ضرورت ہے. بحق محمد و آل محمد خداوند عالم سے یہ التجا ہے کہ پروردگار عالم بصدقے چہاردہ معصومین، بصدقے شہزادی کونین، ہمیں بہترین خاتون بننے کی توفیق عطا کرے، ہمیں بہترین ماں بنائے، ہمیں بہترین زوجہ بنائے، ہمیں توفیق دے علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق دے. خالق کائنات سے بحق پنجتن پاک، بحق حسنین کریمین، خالق کائنات سے یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں تو توفیق دینا کہ ہم تیرے احکامات، تیری شریعت پر ہمیشہ عمل پیرا رہیں، اور ہم بھی اپنے اس زمانے کے امام کی دفاع کرنے کے لائق بنے، اور جب امام کا ظہور ہو تو بہترین کنیزوں میں ہمارا شمار کرے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.